وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، نواقض اسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اب بھی ہم لوگ کتاب کے مقدمے سے گزر رہے ہیں، یعنی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک چیز تو ہے کہ فہم، سمجھنا، اور ایک چیز ہے کسی بھی چیز کا صحیح فہم حاصل کرنا۔ تو اس کتاب کو ہم صحیح طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کا صحیح فہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس مقدمے کو جو ہم ابھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یا ان دنوں ہم جن باتوں سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، یہ ضروری ہے۔ تو کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اسلام کے نواقض ہیں، اور ان نواقض کو جاننا ضروری ہے تاکہ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس، جو ہمارے جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہے دین۔ تو وہ چیز جو ہمارے دین کو نقصان پہنچاتی ہو، جو ہمارے دین کے اندر خلل کا باعث ہوتی ہو، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور اس کو جان کر، اس کو پہچان کر، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نہایت ضروری ہے۔ اور اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے، جیسے کہ ہم نے بتلایا تھا کل کے درس میں کہ اگر شریعت کے تمام احکامات کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ان 5 چیزوں کے ارد گرد اس کا معاملہ گھومتا ہے: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال، اور اسی طرح سے حفظ نسل یا نسب، اور حفظ العرض، عزت کی حفاظت۔ کل تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے اس مسئلے میں ہم نے پیش کی تھی۔ اب آج ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ضروریات خمس ہیں، 5 جو ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتی، اللہ رب العالمین نے اس کے حفاظت کا حکم دیا ہے، اس کے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور جو آدمی اس کے حفاظت میں خلل کرے، یا اس کو جزوی طور پر یعنی پارٹلی اس کے کسی پارٹ کو، یا کلی طور پر یعنی اس کو مکمل طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے اسلام نے سزائیں مرتب کی ہیں تاکہ لوگ اس سزا سے ڈر کر کے اس کام کو کرنے سے باز آ جائیں۔ اور ان تمام ضروریات میں یا ضرورات میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ دین ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حفظ دین کی حفاظت کس طرح سے کی جائے گی؟ کہ جب ہم نواقض سے بچیں گے، وہ چیزیں جو دین کے اندر خلل کرتی ہیں یا دین کو توڑ دیتی ہیں یا دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے بنیادوں کو ڈھا دیتی ہیں، ان چیزوں سے ہم بچیں گے، تبھی جا کر کے ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے بچنا پڑے گا جس کے ذریعے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننا پڑے گا اور اس سے بچنا پڑے گا۔ تو دین نے یا شریعت نے دین کی حفاظت کے لیے نواقض متعین کیے اور اس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور باوجود اس کے اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین قبول کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ اسلام سے پلٹ جائے، تو شریعت نے کہا کہ مرتد کو قتل کر دو۔
اور یہ باتیں کل کے درس میں بھی آپ کے سامنے آئی تھی، من بدل دینہ فقتلو، کہ جو آدمی اپنے دین کو بدل دے، یعنی اسلام لانے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی سزا یہ ہے، اس کو توبہ کرایا جائے گا، اسلامی عدالت میں اس کا معاملہ جائے گا، وہاں پہ گواہیاں ہوں گی، پیشی ہوگی، سنوائی ہوگی، قاضی اس سے توبہ کرنے کی بات کرے گا، ہاں پیشکش کی جائے گی کہ توبہ کرو۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے، ریجیٹ ہوتا ہے اپنے معاملے پر، تو پھر قاضی اس کے معاملے پر غور کر کے شریعت کی حد نافذ کرے گا، اور وہ حد کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ سارا پروسیجر ہونے کے بعد کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں پہ ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ردت کس کو کہتے ہیں، مرتد ہونا کس کو کہتے ہیں۔ تو ردت یا مرتد کا معنی ہے، اس کو کہتے ہیں مرتد جو آدمی دین سے پھر جائے، ہے نا، جو آدمی دین سے پھر جائے۔ اور دین سے پھرنا کیسے ہوتا ہے جی؟ تو جیسے وہ دین میں داخل ہوا تھا ویسے ہی وہ دین سے پھرتا ہے۔ تو ایمان نام ہے کس کا؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کرنے کو، دل سے اس کی تصدیق کرنے کو، اور اعضاء اور جوارح سے اس کے اوپر عمل کرنے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ تو کفر بھی اسی طرح سے، یا ارتداد بھی انہی چیزوں سے صادر ہوگا۔ کون کون سی چیز؟ کبھی قول کے ذریعے سے، یعنی زبان سے آدمی کوئی ایسی بات کہے کہ وہ دین سے خارج ہو جائے، اس کی مثال ابھی آئے گی آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے اعتقاد، یعنی کوئی عقیدہ اس طرح سے وہ رکھے کہ وہ عقیدہ اس کو دین سے خارج کر رہی ہو، یا فعل کوئی کام ایسا کرے جس سے وہ دین سے خارج ہو جائے، یا دین میں شک کرنے والا ہو، دین میں شک کرنے والا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ ردت کے اقسام ہیں، مرتد ہونے کے اقسام ہیں، کہ کبھی کوئی آدمی قول کے ذریعے سے مرتد ہوتا ہے، کبھی عقیدے کے ذریعے سے مرتد ہوتا ہے، کبھی اپنے کسی فعل اور کام کے ذریعے سے مرتد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی شک کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور نواقض اسلام جو بنایا گیا ہے نا، یا نواقض اسلام جس کا ذکر وہ انہی اصول کے اوپر بیسڈ ہے۔ اگر اس کو آپ اکٹھا اور جمع کریں گے تو کسی کا تعلق قول سے ہوگا، کسی کا تعلق عقیدے سے ہوگا، کسی کا تعلق فعل سے ہوگا، اور کسی کا تعلق شک سے ہوگا، کسی کا تعلق شک سے ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات جانیے، بعض لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں، یا اسباب ردت اور اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، ایسا کرنا، اور لوگوں کو، آپ کفر کی دکان کھول کر نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ ان کو کافر کہتے رہے ہیں، ہے نا، ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے، دلائل سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے، ہم نے کہا کہ ردت کے یا دین سے پھرنے کے جو اسباب ہیں وہ کبھی قولی ہے، کبھی اعتقادی ہے، کبھی فعلی ہے، اور کبھی شک کے ذریعے سے ہے۔ تو ہر ایک کی مثال لیتے ہیں۔ وہ ردت یا آدمی کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کفر کی بات کرے یا شرک کی بات کرے، اور اس کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہ ہو، یہ غور کیجئے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو بائی فورس یہ کہے کہ تم کفر کی بات کرو، یا کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالو، یا دین کو برا بھلا کہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ برا بھلا کہو، زبردستی اگر اس کو ایسا کرے، اور زبردستی اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اس کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے اگر وہ آدمی زبان سے ایسی بات کرتا ہے جو اسلام کے مخالف ہے، لیکن دل کے اندر اس کا ایمان مکمل اور کامل ہے، تو وہ آدمی اسلام سے خارج
کیونکہ یہاں یہاں پہ اکراہ پایا گیا۔ مسئلہ کب آتا ہے؟ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب کوئی آدمی اختیاری طور پر، چاہے ہنسی مذاق میں ہو، چاہے جان بوجھ کر کے ہو، چاہے انجانے میں ہو، چاہے کامیڈی کر رہا ہو، ہنسانے کے لیے بولے۔ آج کل شریعت کی کتنی مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ہنسانے کے نام پہ، لوگوں کو بہلانے کے نام پہ۔ کبھی نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اور چیزوں کی لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، کبھی اسلامی شعائر اور اس کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والا اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور وہ یہ کہے کہ بھائی ہم تو ہنسی کھیل کے لیے ایسا کر رہے تھے، اور کفریہ کلمات اپنی زبان سے وہ نکال رہا ہے، کہا نہیں نہیں ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسا کر رہے تھے، تب بھی وہ آدمی دین سے مرتد ہو جائے گا، اور یہ عمل جو اس کا ہوگا وہ عمل اس کو اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ان لوگوں نے کفر کی بات اپنی زبان سے نکالی ہے اور یہ لوگ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام سے نکلنے والے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب ایسا بھی ہے جس کا تعلق قول سے ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، غور کیجئے گا، ان لوگوں نے کفر کی بات کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، کفر کی بات ان لوگوں نے کہی، زبان سے کفر کے کلمے کو ادا کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل کی۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے، غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے۔ ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، آرام کے لیے رکتے ہیں۔ تو وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ان کا جملہ، کہتے ہیں ما رأینا مثل قرائنا، ہم نے اپنے قاریوں کی طرح، یعنی جن کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے وہ سب قرآن مجید کے قاری تھے، قرآن مجید کے عالم تھے، قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے، حفاظ تھے، حفاظ صحابہ کرام تھے۔ ان کے بارے میں یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ان قاریوں کی طرح سے کسی کو نہیں دیکھا ہے، یہ لوگ زبان کے جھوٹے ہیں اور پیٹ کے بڑے ہیں، یعنی کھاتے زیادہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جب میدان جنگ میں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بزدلی کرتے ہیں۔ دیکھیے کیسا جملہ کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں اس طرح سے جملہ کر رہے ہیں۔ جب یہ وہ کہہ چکے تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے 65 اور 66 نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے جو بات کہی ہے اگر آپ ان سے اس بات کے سبب کے بارے میں پوچھیں گے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ، ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، بھائی مسافر ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ تو بات کریں گے، اس وجہ سے ایسی بات کر رہے تھے، ایسی گفتگو کر رہے تھے۔ دل کے اندر ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، دل کے اندر ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، کہا قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے، اب اللہ، کیا اللہ رب العالمین، و آیاتہ، اس کے آیات، و رسولہ، اور اس کے رسول، کنتم تستہزئون، مذاق اڑانے کے لیے تم کو یہی ملا تھا، اس کے علاوہ دنیا میں مذاق کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ لا تعتذروا، کوئی عذر بیان مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اس کلمے کے ذریعے سے ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو چکے ہو۔ دیکھیے یہاں پہ ان لوگوں نے عذر بیان کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا بات کر رہے تھے، دل میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا، ہم ان کو برا نہیں سمجھ رہے تھے، دل سے چاہ رہے تھے کہ مسافر ہیں، ٹائم وقت نہیں گزر رہا تھا تو کچھ تو بات کریں گے نا ہنسی مذاق کی، تو وہی ہنسی مذاق کی گفتگو کر رہے تھے۔
یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ ادھر حقیقت وہ لوگ منافقین میں سے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کی اٹھنی کی نکیل پکڑ کر کے ایک آدمی لٹک جاتا ہے اور اس کا پیر زمین سے گھسٹ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے انما کننا نخوض ونلعب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہم سیریس ہو کر کے یہ معاملہ نہیں ہم نے کہا ہے، جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کہا ہے، ہنسی مذاق کے لیے کہہ گئے بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے سوائے اس بات کے، کہہ رہے تھے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ ہی ملا ہے تم کو مذاق کرنے کے لیے، رسول ہی ملے ہیں، صحابہ کرام ہی ملے ہیں، انہی سے تم مذاق کرو گے۔ اب آپ دیکھیے آج کل کے اس زمانے میں یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، کوئی ایسی چیز دنیا میں ہے جس کا لوگوں نے مذاق نہیں اڑایا ہے؟ حتیٰ کہ جس کو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دی، کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا، یعنی بیویوں کا کتنا مذاق اڑایا ہے لوگوں نے، ان کے بارے میں کتنے جوکس بنائے ہیں اور اس کو عام کیا ہے اور اس کو پھیلایا ہے۔ ہاں، کوئی بھی معاملہ، کوئی کہتا ہے مصیبت ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، اللہ کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے اس کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مصیبت مول لی ہے۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اگر مذاق میں بھی کوئی آدمی اس طرح کی بات کہتا ہے تو قرآن مجید کے اس آیت کی تفسیر کو وہ سمجھ لے۔ عید کے چاند کا مذاق، رمضان کے روزوں کا مذاق، ہاں، حج کا مذاق، زکوٰۃ کا مذاق، نماز کا مذاق۔ اب دیکھیے گا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس میں کوئی بچہ آ گیا، کچھ آ گیا، اب اس کو لوگ شیئر کر کے اس کو پھیلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ کچھ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، جلدی 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 اٹھی بیٹھی کر رہے ہیں، نماز میں رکوع سجدہ کر رہے ہیں، اس کو لوگ پھیلاتے ہیں۔ کیا انسان کو غیرت نہیں ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو ہنسی کھیل بنا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان باقی ہیں؟ ہاں، تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں کچھ اعمال ہم سے ایسے صادر ہو جاتے ہیں جس سے اب بقرعید کا موسم آئے گا تو قربانی کے بکروں کا مذاق بناتے ہیں لوگ، اس تعلق سے نکالتے ہیں۔ چاند دیکھنے کی بات آئے گی تو چاند کا مذاق بنا دیتے ہیں لوگ، اس تعلق سے جوکس بنا کر کے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلاتے ہیں، اور کیا تقوی والا کیا غیر تقوی والا اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کو عام کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عذر بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم لوگ تو مسافر ہیں، تھکے ہوئے تھے، اپنی بوریت مٹانے کے لیے اس طرح کی بات کر دی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانب التفات تک نہیں کیا، سواری اپنی روکی بھی نہیں، بلکہ اس کا پیر گھسٹتا رہا وہ زمین سے، آپ اپنی اٹھنی کو روکتے بھی نہیں ہیں، اور صرف اتنا کہتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر مت بیان کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا جی کہ چاہے آدمی دل میں جو کہہ رہا ہے اس کا اعتقاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن اگر زبان سے اس الفاظ کو ادا کر رہا ہے جو استہزاء کے الفاظ ہیں اور دین اسلام کے مذاق اڑانے والی بات ہے، تو اس سے اگر وہ مسلمان بھی ہے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اور اس آیت کے اندر مرجیہ کے اوپر بھی رد ہے جی۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے جی، گمراہ فرقہ، وہ یہ کہتا ہے، تفصیلی گفتگو اس کی آئے گی آپ کے سامنے، وہ یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبردستی نہیں کیا گیا ہے کسی کے اوپر اور باوجود اس کے وہ اپنی زبان سے کفر کے کلمات ادا کرتا ہے، کیونکہ اگر کسی کے اوپر زبردستی کیا گیا ہے تو ہم بتا دیے کہ وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر دلیل بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو زبردستی اگر کسی کے ساتھ کی گئی ہے تو اس وعید میں نہیں ہے، لیکن مرجیہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو زبردستی نہ بھی کی گئی ہو
اور وہ اپنے زبان سے کفر کے کلمات کہتا ہے ہنسی مذاق کے لیے، اور دل میں اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے، تو وہ آدمی دین سے مرتد نہیں ہوگا، دین سے مرتد نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دل اور زبان دونوں کی موافقت نہ ہو۔ حالانکہ ان کے اس عقیدے کا رد قرآن مجید کے اس آیت صریح سے ہو رہا ہے، کہ ان لوگوں نے بھی آ کر کہا تھا کہ ہم نے تو سیریس نہیں لیا تھا اس میٹر کو اتنا، کہ یہاں معاملے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو یہ تو ہنسی مذاق کی بات ہوئی کہ دین کے کسی شاعر کا کوئی آدمی مذاق اڑانے والا ہو تو، اور کیا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو زبان سے آدمی نکالتا ہے اور وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے؟ تو کوئی آدمی غیر اللہ کو پکارے، یا فلاں المدد کہے، یا اللہ المدد نہ کہے، اسی طرح سے غیر اللہ سے مدد طلب کرے، ہاں، اسی طریقے سے کسی مردے سے مدد طلب کرے، قبر والے کے پاس جا کر کے کہے یا فلان اغیثنی، اے فلان ہماری مدد کیجئے، یا کہے کہ مجھ کو بچائیے، یا کہے کہ مجھ کو اولاد دیجئے، کہے کہ مجھے روزی دیجئے، کسی مزار میں جا کے، ہاں، مردوں کو پکارے، مزار والوں کو پکارے، کسی مخلوق کو پکارے، شیطان کو پکارے، یا انسان کو پکارے، یا جنات کو پکارے، سب، یا فرشتے کو پکارے، تعویذ گنڈا طور پہ دیکھیے گا یہ جو توغرا وغیرہ بنا کر کے دیتے ہیں دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے سے لٹکاتے ہیں خرید کے، اس کے کونوں پہ چاروں چوکور بناتے ہیں جو وہ نقشہ، اس نقشے پہ غور سے دیکھیے گا لکھا رہتا ہے یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، یا اسرافیل، یا میکائیل، ہاں، اس طرح سے۔ تو کیا یہ فرشتوں سے مدد نہیں ہے؟ مدد صرف اللہ رب العالمین سے طلب کی جائے گی، اور یہ زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اس نے مدد طلب کی، لہذا وہ آدمی اس سے کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا۔ کسی غائب کو پکارا جو وہاں حاضر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وہاں موجود ہے، اور مثال کے طور پہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ڈوب رہا ہے کوئی آدمی، سامنے وہ دیکھ رہا ہے، میری نگاہ کے سامنے ایک آدمی جا رہا ہے جو تیرنا جانتا ہے، جو مجھے آ سکتا ہے، تو پکارے کہ اے فلاں میری مدد کرو، وہ سن رہا ہے وہاں پہ موجود ہے، تو یہ پکارنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی 100 کلومیٹر دور ہے اور مردہ ہے، کسی قبر میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا فلاں المدد، تو یہ کہنا کیا ہے؟ یہ کہنا کفر ہے، جیسا کہ بات آپ کے سامنے آ چکی۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے، اس سے مدد طلب کرے، اگر وہ مردہ ہے یا زندہ ہے اور وہاں موجود نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب دیکھ لیں گے، آپ تو انتریامی ہیں، آپ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، آپ سے بہتر کون نہیں جانتا، بابا آپ کے سامنے مسائل کیا بیان کرنا، لوگ اپنے پیروں کے پاس جا کر کہتے ہیں آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلوں کا حال جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، غیب ہمارے پیر کو بھی ہے، ہمارے مرشد کو بھی ہے، ہمارے فلاں کو بھی ہے، قبر والے کو بھی ہے، تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ، یہ وہ قول ہے، یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو انسان اپنے زبان سے نکال رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر زبردستی کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، اور اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کفر کے یہ کلمات ادا کرو، تم اپنی شریعت کو برا بھلا کہو، یا کوئی نعرہ لگاؤ، ہاں، کوئی مخصوص نعرہ لگاؤ، کچھ کرو، اگر کہے اور اس کو جان کا خطرہ ہو، تو جان بچانے کے لیے اگر وہ کفر کے کلمات ادا کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے، دیکھیے، کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرے، اللہ رب العالمین کا انکار کرے، الا من اکرہ، سوائے اس کے جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن یہاں پہ شرط ہے کہ دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو، ہم کو، آپ کو اور ہر ایک کو
ایسی ایک دولت عطا کی ہے جس کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے، وہ ہمارا دل ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں جانتا، آپ کیا سوچ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو دل میں وہ عقیدہ نہ ہو، زبان سے آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے اگر اس کا تلفظ یا اس کو ادا کیا اس کلمے کو، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے دیکھیے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا دل کیا ہو؟ ایمان کے اوپر مطمئن ہو، اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن وہ آدمی جس کا دل کفر کے لیے منشرح ہو جائے، کھل جائے، فعلیہم غضب من اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ بڑے عذاب کے شکار ہونے والے ہیں، یہی لوگ بڑے عذاب کے شکار ہونے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کے اوپر زیادتی کی جائے، ہاں، اور زبردستی کی جائے، کفر کے کلمہ کو کہنے کے اوپر مجبور کیا جائے، اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو، صرف زبان سے وہ کلمات ادا کر رہا ہو اپنی جان بچانے کے لیے، تو اسلام کے قانون کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چاہیے کہ وہ کسی کافر کو مومنوں کے علاوہ اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جو ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، الا ان تتقوا منهم تقا، لیکن اگر خوف ہو، ڈر ہو، تو ایسی صورت میں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہی وہ مکرہ ہے، یہی وہ مجبور شخص ہے جو مجبور کر دیا گیا ہے کفر کہنے کے اوپر، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور وہ اپنی زبان سے کفر کے کلمات ادا کرتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں اس کو قتل کی دھمکی دی گئی ہو، اس کو مارنے کی دھمکی دی گئی ہو، جزوی طور پر یا کلی طور پر اس کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی گئی ہو، تو اس میں اسلام نے رخصت دی ہے، اس کو رخصت دی ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آیت کریمہ جی سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ یہ نازل ہوئی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ عمار ابن یاسر صحابی رسول کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مکے میں مشرکین مکہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو مارتے پیٹتے تھے، زبردستی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ گالی دو، ان کو برا بھلا کہو۔ تو ایک مرتبہ ویسی پکڑ کے مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، تو انہوں نے وہ کلمات اپنے زبان سے نکال دیے جو کلمات نکالنا مشرکین چاہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کام تو ہم نے غلط کر دیا۔ دوڑے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، میں نادم ہوں، بہت شرمندہ ہوں، کیا کروں، کچھ حل بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ، تو آپ نے کہا کیف تجد قلبک، اپنے دل کو تو کیسا پاتا ہے، اپنے دل کو تو کیسا پاتا ہے؟ تو عمار ابن یاسر نے جواب دیا اجدہ مطمئنا بالایمان یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل کو ایمان کے اوپر مطمئن پاتا ہوں۔ یعنی جب میں نے یہ کلمات کہے تھے تو میرے دل میں یہ باتیں نہیں تھی، بالکل زبان سے بچنے کے لیے مجبوری کی حالت میں، بحالت مجبوری ہم نے ایسی بات کہہ دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کوئی حرج نہیں ہے، ان عادو، اگر دوبارہ وہ لوگ پکڑے جاؤ کہیں اور پھر دوبارہ تمہارے ساتھ ایسے زبردستی کریں تو پھر بھی تم ایسا کہہ لو اپنی جان بچانے کے لیے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اس اثر کو جی ابن جریر نے اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے، اسی طرح سے ابو حاتم نے درر المنثور ان کی کتاب ہے اس میں نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، فتح الباری کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ارتداد جس کا تعلق قول سے ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بات بول رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے بولیں، کیا بول رہے ہیں، اور زبان کا مواخذہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم غصے میں بول دیا، کرتے خود ہیں، بلڈ پریشر کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت غصے سے آپے سے باہر ہو گئے تھے، کہہ دیا، نہیں چلے گا، سوچنا پڑے گا، اس کو غور کرنا پڑے گا، وہ جو بول رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آئیے وہ کفر جس کا تعلق اعتقاد سے ہے، عقیدے سے ہے،
عقیدہ کہتے کس کو ہیں جی؟ عقیدہ کہتے ہیں مضبوط بندھن کو. اتنا مضبوط بندھن، عقد یا عقیدوں کے معنی گرہ لگانا، بندھن باندھنا، ہاں اس کو کہتے ہیں. کہ اتنا مضبوط بندھن ہو کہ اس کے کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو. تو عقیدہ کا مطلب اتنا مضبوط یقین ہو کہ اس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ہو. اس مضبوط اور یقینی معاملے کو عقیدہ کہا جاتا ہے. مضبوط، کامل، مکمل اور یقینی معاملہ جس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ. تو وہ کفر جس کا تعلق اعتقاد سے ہے وہ کیا ہے؟ کیا آدمی کوئی ایسا عقیدہ رکھے جو اسلام کے منافی ہو، اسلام کے منافی ہو، اسلامی تعلیمات کے منافی ہو. مثال کے طور پر والعیاذ باللہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نماز ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، نماز ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خواہ مخواہ کے یہ لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں. ہاں ایسا نہیں کرے جیسا منافقین کیا کرتے تھے. ظاہری اعمال لے کر کے آتے تھے، کبھی 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 پڑھتے تھے نماز، ظاہری عمل، لیکن ان کا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا تھا. دلی طور پر وہ مومن نہیں ہوتے تھے، بلکہ عملوں کا دکھاوا کیا کرتے تھے. شہادت، کلمہ شہادت کو اپنی زبان سے ادا کرتے تھے اس حال میں کہ ان کا دل کافر ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس یہ منافق آئیں اور کیا کہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں. باوجود اس کے وہ اپنے زبان سے کلمہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن دل میں عقیدہ ان کا خراب ہے، دل میں یقین نہیں ہے معاملے میں. تو قرآن نے ان کو کیا کہا؟ قرآن نے ان کو کہا کہ یہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، ان لوگوں نے اپنے قسموں کو اپنا ڈھال بنایا ہوا ہے. قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے قسم کا معاملہ کیا ہے؟ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، دل سے صرف کہہ رہے ہیں، زبان سے صرف کہہ رہے ہیں، دل میں کوئی معاملہ ان کا نہیں ہے، دل ان کا خالی ہے، دل ان کا اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی زبان سے کلمہ کا اقرار کرے لیکن اس کا دل اس کلمے کے اوپر مطمئن نہیں ہو اور دل اس کا مسلمان نہیں ہو تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. شاعر نے کہا دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے اور اچھی بچی باتیں بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن صرف یہ سب زبانی دعوے ہیں، دل اس کا مطمئن نہیں ہے، اس کا اعتقاد درست نہیں ہے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے مختلف کیٹیگریز اور درکات ہیں. یہ منافق کہاں ہوں گے؟ سب سے نچلے درکات کے اندر، سب سے نچلے درجے کے اندر اللہ رب العالمین ان کو رکھے گا. والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ وہ لوگ جو بات اپنی زبان سے کہتے تھے، دل سے اس کا اعتقاد یا دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، یا اپنے اعضاء اور جوارح سے جو عمل وہ کیا کرتے تھے دل ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا اس معاملے میں، تو اسلام نے اس کو منافقت سے تعبیر کیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید قرآن حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے جی. تو یہ معاملہ یعنی کفر، وہ کفر جس کا تعلق عقیدے سے ہے. اب اس کے بعد آئیے کہ وہ کفر جس کا تعلق فعل سے ہے، انسان کے کام سے ہے. کبھی کبھی انسان کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے، دیکھیے ہم لوگوں نے ابھی تک پڑھا قول جو زبان کا عمل ہے، عقیدہ جو دل کا عمل ہے، اور یہاں اعضاء اور جوارح، ہاتھ پیر، ان چیزوں کے عمل کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، جانور کو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرے، تو اگر غیر اللہ کے لیے وہ جانور ذبح کرتا ہے
تو دین اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ ذبح کرنا یہ عبادت ہے اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے گی۔ اگر وہ کسی صنم کے لیے، کسی شجر کے لیے، کسی حجر کے لیے، کسی مزار کے لیے، کسی پیر کے لیے اور اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے کسی معبود کے لیے ذبح کرتا ہے جانور، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سجدہ کرے کسی قبر کا، یا طواف کرے کسی قبر کا، یا نماز ادا کرے قبر کو اپنے سامنے رکھ کر کے، قبر کو قبلہ بنا کر کے وہاں نماز ادا کرے، یا اس کے لیے روزہ رکھے، یا اس کے لیے حج کرے، فلاں کہتے ہیں کہ بڑا حج مکے میں ہوتا ہے، چھوٹا حج کہیں اور ہوتا ہے، ہاں، اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور قرآن اس کے لیے پڑھے اور ان تمام چیزوں کرے، اگر ایسا کرنے کے باوجود وہ آدمی ان تمام اعمال سے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے عمل دین کو توڑ دیتے ہیں، دین کو ڈھا دیتے ہیں، اس لیے کہ سب کے سب شرکی اعمال ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد آئیے کفر، جس کا تعلق شک سے ہے۔ کبھی کبھی آدمی شک کرتا ہے کسی معاملے میں اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شک کہتے ہیں جی تردد کو، تردد کو۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ شک کرے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ نبی تھے یا نہیں بھی تھے، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے، کیا صحیح میں واقعی جنت و جہنم ہے؟ اگر آدمی اس طرح کے شک کے اندر پڑا ہوا ہے تو ایسا کرنا، ایسا شک کرنا بھی اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ شک کی وجہ سے اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، عمل کرتا ہو اور دوسرے اعمال کو انجام دیتا ہو، اگر وہ ایمان کے اوپر پورے طور پہ، یقینی طور پہ مطمئن نہیں ہے، اس کا دل شک میں پڑا ہوا ہے، تردد میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شریعت ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید یہ صحیح ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور کتاب صحیح ہے، پتہ نہیں یہ جو حدیثیں ہیں ہمارے سامنے صحیح حدیثیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی ثابت ہیں یا نہیں ہیں، یا کسی نے گڑھ لیا، ہاں، پتہ نہیں وہی قرآن ہے یا کسی نے بدل دیا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کچھ کم کر دیا گیا ہے، والعیاذ باللہ، کہا جب نازل ہوا تھا تو 40 پارے کا تھا، کچھ اور تھا، کچھ لوگوں نے 10 پارے کو اس میں سے حذف کر دیا، اس طرح کی چیزیں۔ کچھ لوگ بسا اوقات کسی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے شک اور تردد کے اندر پڑنا، شک اور تردد کے اندر پڑنا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ جی یہ سب ردت کے اسباب تھے، دین اسلام سے پھر جانے کے اسباب تھے، جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ تو ابھی تک جتنی چیزوں کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کو 4 لفظوں میں بیان کیجئے تو آپ کہیے ردت کے 4 اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصل جس کے ذریعے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے وہ کفریہ یا شرکیہ بات اپنی زبان سے نکالنا یا شریعت کا مذاق اڑانا، جس کی مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ اس آدمی کے اوپر زبردستی نہ کیا گیا ہو، اور اگر زبردستی کیا گیا ہو، کفر کی بات کہنے کے اوپر اس کو مجبور کیا گیا ہو، تو اس کا حکم کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کفر کا یا شرک کا عقیدہ رکھے، اسی طریقے سے کفر یا شرک کا کوئی کام کرے، اسی طریقے سے کوئی آدمی دین اسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر شک کرے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مرتد بنانے کے لیے کافی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اگر پایا جائے تب بھی وہ آدمی کیا ہوگا؟ مرتد ہوگا۔ تو تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں، اور خاص کر کے ان لوگوں کے اوپر جو طالب العلم ہیں، جو دین کا فہم اور دین کو جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی جانب اپنی توجہ مبذول کریں، اس لیے کہ یہ فتنے کا دور ہے، شر عام ہے، اس زمانے میں شر پھیلا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے اندر اور دوسری سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان اصول کو نہیں سمجھیں گے،
ان قواعد اور ضوابط کو اچھی طرح سے جانیں گے نہیں تو ممکن ہے کہ ہمارا بھی قدم پھسل جائے اور شیطان ہم کو دھوکے میں ڈال دے. اس لیے کہ دعات سو کے طرف بلانے والے علماء سو کی کثرت ہے، علماء ربانیین کی کمی ہے، ضلالت عام ہے، گمراہی کا دورہ ہے. ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کی طرف پلٹے، کتاب و سنت کا صحیح اور اوتھینٹک علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ ایسے عمل کو جانے اور انجانے میں انجام نہ دے جو اس کے دین کو اور اس کے اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہو. یہ تفصیلی بات آپ کے سامنے آ چکی. اب آئیے یہ جو نواقض ابھی ہم لوگ پڑھیں گے نا، ہاں، ان نواقض کے تعلق سے لوگوں کے 3 اقسام ہیں جی. نواقض کے تعلق سے لوگوں کے کتنے اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. نواقض کو ڈیل کرنے کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں. اس کو بھی ذرا غور سے سمجھیے گا. آج کل کے زمانے میں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب یہ فتنہ بہت آگے بڑھ کر کے سر اٹھا رہا ہے. اس میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، اور ایک قسم ندی کا ایک کنارہ ہے، دوسرا ندی کا دوسرا کنارہ ہے، اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ درمیانہ طبقہ ہے، جس کو آپ امت وسط کہہ سکتے ہیں، درمیانہ طبقہ. ان تینوں طبقات کو ذرا غور سے آپ سمجھیے. پہلا طبقہ جس کو ہم نے ندی کے ایک کنارے سے تعبیر کیا ہے، یہ خوارج کی جماعت ہے. یہ خوارج کی جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں تھوڑی بہت تو ظاہر ہوئی، لیکن منظم طریقے سے یہ فرقہ ظاہر نہیں ہوا. یہ فرقہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ فرقہ ظاہر ہوا، حضرت علی کے زمانے میں. ہاں، اور اس فرقے کا موٹو کیا تھا، اس کا بیس کیا تھا، اس کو ہم ذرا کیا کہتے ہیں، اس کو تفصیلی تو نہیں لیکن بنیادی طور پر کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ لوگ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، کفر کی دکان ہے. کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی ایک کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. ہاں، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ خوارج کا عقیدہ ہے، اور ہم نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکے تھے، اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کے زمانے میں منظم طور پہ یہ ظاہر ہوئے. یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے میں یہ لوگ غلو سے کام لیتے ہیں. ہر وہ آدمی جو ان کے بنائے ہوئے اصول کی مخالفت کرے کہتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے، اور صرف کافر ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس کا خون بھی حلال ہے، والعیاذ باللہ. خوارج کے نزدیک جی ان کے عقیدے کے 3 بنیادی قسم ہے، اس کو سمجھیے. سب سے پہلی قسم وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کا تعلق شرک سے کمتر درجے کا بھی کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ ایک فرقہ ظاہر ہوا تھا ابھی مستقبل قریب میں، ابھی بھی اس کے کچھ لوگ موجود ہوں گے، لوگوں کی داڑھیاں چیک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے داڑھی کاٹی ہے کبھی؟ کہاں کاٹی ہے؟ کہا آپ کافر. کہا کیوں؟ کہا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جائے. یہ کہتے تھے، یہ لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے دوسرا اصول خوارج کا وہ یہ ہے کہ ولات مسلمین، مسلمانوں کے جو عمراء ہیں، مسلمانوں کے جو حکام ہیں، ان کے خلاف یہ بغاوت کرتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور ان کے تعلق سے شکوک و شبہات عوام الناس میں پھیلاتے ہیں، اور ان کے اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں. یہ دوسرا ہے. اور تیسری چیز، مسلمانوں کے خون کو حلال کرتے ہیں، مسلمانوں کے خون کو حلال کرتے ہیں. اسلام سے ان کا رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جی، یہ جان لیجئے گا. خوارج کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنا نام اسلام والا ہی کیوں نہ رکھ لیں. چولا اور لبادہ اوڑھ لینے سے کوئی آدمی اس مسلمان نہیں ہو جاتا. ان کا جو عقیدہ ہے یہ کسی ایک اچھے آدمی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو، چاہے جائے کہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے لوگوں کے سامنے. تو ایک شخص آیا جس کے گال، دونوں گال پھولے ہوئے تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں،
ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد ڈائریکٹ آپ کو چارج کرتا ہے، کہتا ہے یا محمد، دیکھیے بدتمیزی، یا محمد، اے محمد، کہا کم سے کم رسول اللہ کہتا، نہیں، یا محمد کہہ رہا، یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، انصاف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اس جملے کو سنا، کہا وہی حق، خرابی ہو تمہارے اوپر، علم عادل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا کون انصاف کرے گا؟ جی میں اللہ کا رسول ہوں روئے زمین پر، مجھ سے اگر تم کو انصاف کی امید نہیں ہے تو دنیا میں تم کو کون انصاف دے گا؟ کہاں جاؤ گے انصاف لینے کے لیے؟ مجھ کو سکھاتے ہو کہ عدل کرو، مجھ کو کہتے ہو انصاف کرو، یہ کہہ کر کے وہ آدمی مڑ گیا، مڑ کر کے جانے لگا۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت میں حضرت عمر ابن خطاب کا تذکرہ ہے، اور ایک روایت میں حضرت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہے، حضرت خالد ابن ولید کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے، اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے نسل سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نکالے گا جو دین سے خارج ہو جائیں گے، یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیتی، جس طرح سے تیر جو ہے شکار کو چھید کر کے ادھر سے ادھر نکل جائے، کہ اسی طرح سے یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اسلام کی کوئی رمق، اسلام کی کوئی نشانی ان کے اوپر نہیں ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف زبانی معاملہ ہوگا، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے نہیں، دین کی فقاہت اور سمجھ ان کے سامنے نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ کیا کریں گے کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے بھی لوگوں کو کافر گردانیں گے۔ اور ان کا بیس کیا ہے جی معلوم ہے؟ ان لوگوں نے قرآن مجید کے ان آیتوں کو لیا، صرف ان آیتوں کو لیا جس میں وعید کا تذکرہ ہے، جس میں وعید کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کو لیا صرف، ہاں، اور اس کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دیا۔ حالانکہ قرآن کو ایسے نہیں سمجھا جاتا، وعید اور وعد دونوں آیتوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے آیت کے ظاہری معنی کو لیا اور اس کو دوسرے نصوص سے ملا کر کے اس کے معنی کو سمجھے بغیر مسلمانوں کے اوپر اس کو چسپا کرنا شروع کیا۔ آپ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کفر کی ایک قسم نہیں ہے، کوئی کفر اکبر ہے، کوئی کفر اصغر ہے، کوئی شرک اکبر ہے، کوئی شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، اسلام کو نقض کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، لیکن شرک اصغر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، البتہ اس کے اسلام میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اس فرق کو مٹا دیا، یہ فرق نہیں مانا، کہا کہ نہیں، شرک ہے تو ہے، ایک ہی ہے، کفر ہے تو ہے، اصغر اور اکبر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ دین سے نکل گئے، دین سے نکل گئے، دین سے خارج ہو گئے۔ اور جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی یہ عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی ان لوگوں نے دین سے خارج کر دیا۔ تو یہ ایک طبقہ ہوا خوارج کا، ایک طبقہ ہوا خوارج کا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ ہے جس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وقت چونکہ مکمل ہوا، رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔